بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے کئی جنگیں لڑی جس میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ان جنگوں میں ایک جنگ غزوہ موتا ہے جس میں مسلمانوں کی جماعت تقریباً 3000 لوگوں پر مشتمل تھی اور یہودیوں کی جماعت 3 لاکھ کے قریب تھی۔ اس جنگ میں کیا کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے پاس تبلیغی دعوت نامے بھیجے تھے۔ ان میں سے ایک دعوت نامہ حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بصرہ کے بادشاہ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ بصرہ کے بادشاہ کی موتا میں حکمرانی تھی۔ جب یہ موتا پہنچے تو شرحبیل غسانی نے جو کیسر کے حکام میں سے ایک شخص تھا ان کو قتل کر دیا، لہٰذا قاصد کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے جائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے اسے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو ضرور شہید ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا بنا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور خود ایک جماعت کے ان سب کو رخصت کیا۔ شہر کے باہر جب پہنچانے والے واپس آنے لگے تو ان مجاہدین کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی اور کامیابی کے ساتھ واپس لائے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے رب سے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی تلوار ہو جس سے میرے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یا ایسا برچھا ہو جو آنتوں اور کلیجے کو چیرتا ہوا نکل جائے، جب لوگ میری قبر پر گزریں تو یہ کہیں اللہ تجھ غازی کو رشید اور کامیاب کرے، تو واقعی کامیاب تھا۔ اس کے بعد یہ حضرات روانہ ہو گئے۔ شرحبیل غسانی کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو وہ 1 لاکھ فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ یہ حضرات کچھ آگے چلے تو معلوم ہوا کہ خود ہرقل روم کا بادشاہ 1 لاکھ فوج ساتھ لیے ہوئے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ان حضرات کو اس خبر سے پریشانی ہوئی کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیسے کیا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکار کر فرمایا اے لوگو، تم کس بات سے گھبرا رہے ہو؟ تم کس چیز کے ارادے سے نکلے ہو؟ تمہارا مقصود شہید ہونا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی قوت اور آدمیوں کی زور پر نہیں لڑتے، ہم صرف اس دین کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ آگے بڑھو، کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو ضرور ملے گی، شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت کی اور آگے بڑھے، حتیٰ کہ موتا پر پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور میدان میں پہنچے۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ شرحبیل کا بھائی بھی مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرحبیل بھی بھاگ کر ایک قلعے میں چھپ گیا اور ہرقل کے پاس مدد کے لیے ایک آدمی بھیجا اور اس نے تقریباً 2 لاکھ فوج بھیجی۔ لڑائی زور و شور سے ہوتی رہی۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لے لیا اور اپنے گھوڑے کے خود ہی پاؤں کاٹ ڈالے تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں نہ آئے۔ اے لوگو، کیا ہی اچھی چیز ہے جنت، اور کیا ہی بہترین چیز ہے، اور کتنا ٹھنڈا ہے اس کا پانی، اور ملک روم پر عذاب کا وقت آ گیا۔ مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کو ماروں، اور تلوار لیے کافروں کے مجمع میں گھس گئے۔ امیر ہونے کی وجہ سے جھنڈا بھی انہی کے پاس تھا۔ پہلے جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، کافروں نے دائیں ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے، انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر انہوں نے دونوں بازو سے اس کو تھاما۔ ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جس سے وہ گر پڑے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے بعد میں نعشوں میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ کو آواز دی۔ وہ لشکر کے کونے میں گوشت کا ٹکڑا کھا رہے تھے کہ 3 دن سے کچھ چکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی گوشت کے ٹکڑے کو پھینک کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور میں دنیا میں مشغول رہوں، اور جھنڈا لے کر جنگ شروع کی۔
انگلی میں زخم آیا، وہ لٹک گئی تو انہوں نے پاؤں سے اس کٹی ہوئی انگلی کو دبا کر ہاتھ کھینچا، وہ الگ ہو گئی، اس کو پھینک دیا۔ وہ آگے بڑھے۔ اس گھمسان اور پریشانی کی حالت میں تھوڑی مشکلات بھی پیش آئیں کہ ہمت نہ مقابلے کی طاقت، لیکن اس تردد کو تھوڑی دیر گزری تھی۔ اپنے دل سے کہا، او دل، کس چیز کا اب اشتیاق باقی ہے؟ کیا بیوی کا ہے تو اس کو 3 طلاق، غلاموں کا ہے تو سب آزاد، یا باغ کا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ قسم ہے اور دل، تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے یا ناگواری سے۔ تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ سوچ تو، ایک قطرہ مٹی ہے، دیکھ کافر لوگ مسلمانوں پر کھینچے آ رہے ہیں۔ تجھے کیا ہوا کہ جنت کو پسند نہیں کرتا؟ اگر قتل نہ ہوا تو آخر میں مارا جائے گا۔ اس کے بعد گھوڑے سے اترے، ان کے چچا زاد بھائی گوشت کا ایک ٹکڑا لائے کہ ذرا سا کھا لو، کمر سیدھی کر لو، کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ انہوں نے لے لیا۔ اتنے میں ایک جانب سے ہلے کی آواز آئی، اس کو پھینک دیا اور تلوار لے کر جماعت میں گھس گئے اور شہید ہونے تک تلوار چلاتے رہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی شہید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔